مسجد نبوی میں عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرا رہے تھے اور مقتدی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ اور صحابہ کرام تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال کی عمر تھی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہ کبھی مدینے کی دیواروں کو دیکھتے اور کبھی نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی کو۔ علماء نے اس کی معامنت فرمائی ہے۔ والی دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے چھلانگ لگائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ عرش والے حیرت میں رہ گئے، فرشتے دم بخود تھے اور حوریں محو حیرت مگر روحی فطرت سے مسکرا رہی تھی۔ جبرائیل پکار اٹھے کہ مولا کریم یہ کیا مناظر ہیں کہ بچہ حسین امام الانبیاء کے کندھوں پر نماز میں اور سجدے کی حالت میں سوار ہو گیا ہے۔ خدائے کریم نے فرمایا، جبرائیل خاموش رہو، آج جس بچے کو تم سجدے میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر دیکھ رہے ہو، کل اسی بچے کو میدان کربلا میں نیزے پہ چڑھ کر قرآن پڑھتے بھی دیکھنا۔ سید المرسلین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ میں سر اٹھاؤں، مگر جبرائیل نے آ کر اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے آپ سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ کملی والے نے نماز لمبی کر دی اور 3 یا 5 مرتبہ کی بجائے 72 دفعہ تسبیح پڑھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مرضی سے نانا پاک کے کندھوں سے اترے اور ہنستے گھر چلے گئے اور آ کر امی جان سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سن کر خاتون جنت نے فرمایا، بیٹا تم نے نماز کا خیال نہ کیا، تم نے نبوت کا لحاظ نہ کیا۔ بیٹے نے زبان حال سے عرض کیا، امی جان پریشان نہ ہو، یہ ایک راز ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا راز ہے؟ عرض کی، امی جان میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے 72 تسبیح پڑھی ہے اور کربلا کے میدان میں اس کے بدلے اپنے نانا کے دین کی خاطر 72 تن قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔